میرا یہ قبیلہ ہے اس کا وہ قبیلہ ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان سب چیزوں کو میں مٹانے کے لیے آیا ہوں, تم سب کو آپس میں بھائی بنانے کے لیے آیا ہوں, تم میں محبتیں بانٹنے کے لیے آیا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے نبی کا کام, جب وہ تمہاری طرف آیا ان کے آنے سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, ایک دوسرے کی جان کے در پہ تھے, تم ایک دوسرے کو مارتے تھے, قتل کرتے تھے. میرے نبی نے تمہارے اندر وہ نفرتیں ختم کر دی, تمہاری عداوتیں ختم کر دی, تمہارے دل سے بغض ختم کر دیا, کینہ ختم کر دیا, تمہارے اندر محبتیں بڑھا دی. اب اتنا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو کہ اپنے رشتہ دار بھائی بندوں سے بڑھ کر تم پیار کرتے ہو. یہ سب سے بڑی کرامت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, یہ معجزہ میرے نبی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. وہ اپنوں کو تو سینے سے لگاتے تھے, جو غیر ہوتے تھے ان کو بھی اپنی چادر پر بٹھاتے تھے. اور کہاں ہم ہیں کہ ہاتھ ملانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ بھئی مجھے ملے گا کیا. ہاتھ ملانے سے پہلے ہم سوچتے ہیں مجھے ملے گا کیا. اور کہاں وہ ہیں جو کہ کچھ دینے کے قابل ہی نہیں تھے, ان کو بھی اپنے سینے سے لگاتے تھے. وہ ہندی زبان میں کسی نے شعر کہا ہے کہ پیسے کو پیسہ ملے کر کر لامبے ہاتھ, پیسے کو پیسہ ملے کر کر لامبے ہاتھ, تلسی داس غریب کی پوچھے نہ کوئی بات. وہ تلسی داس اس کا نام ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ بھائی دنیا میں پیسہ پیسے کو ہاتھ ملاتا ہے, جس کے پاس یہ مایا ہو وہ اس سے پیسے والے ہاتھ ملاتے ہیں. تلسی داس تو غریب ہے, اس سے کون ہاتھ ملائے گا. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. اور میرے نبی کا کام کیا تھا وہ ہم کام کرتے نہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول بھی ہیں, ہم بڑے سچے بھی ہیں, اور لوگوں پر ہم ڈنڈا اٹھاتے ہیں کہ بھائی وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. تو یہاں پر میں جو آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں, انہوں نے اعتراض کیا تو حضور علیہ السلام چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ, یعنی کہ وہ اپنی ذات کی تکلیف, مشقت, پریشانی, نقصان سے بڑھ کر اے مومنو, اے انسانو, تمہاری تکلیف کا خیال کرتے ہیں. میرے نبی اپنی ذات کے نقصان کا خیال رکھنے کے بجائے تمہارے نقصان اور تکلیف کا خیال رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ تم پر بہت زیادہ حریص ہے اور تم پر مہربان بھی بہت زیادہ ہے. تو حضور علیہ السلام سب پر مہربان تھے, تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ان رئیسوں کے لیے, ان امیروں کے لیے, بس کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, ان امیروں بس چھوڑ دیں, ان امیروں کے لیے کوئی وقت مخصوص کریں جیسا ان کا مطالبہ ہے, تاکہ ممکن ہے ان میں سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں. یہ بات آپ نے اپنے دل میں سوچی, اپنے دوستوں سے, صحابہ سے مشورہ کیا, ان کا مطالبہ ہے ممکن ہے ان میں سے کوئی فائدہ حاصل کرے, ممکن ہے کوئی ایمان لے آئے, ممکن ہے کوئی مسلمان ہو جائے, ممکن ہے وہ دل سے تکبر نکال دے اور سچا انسان بن جائے. ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ, ان کو کبھی بھی اپنی نظر سے, اپنی شفقت سے, اپنی صحبت سے دور مت کیجیے گا. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, ان کو اپنی صحبت سے دور نہیں کیجیے گا جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. پھر آگے ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, بلکہ میرے حبیب, آیت میں الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو معذرت ہے. آپ نے فرمایا اے میرے حبیب ان لوگوں کو ہی اپنی صحبت سے مستفیض فرمائے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, ان لوگوں کے ساتھ تشریف رکھیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں, ان کو اپنے قریب رکھیں جو مجھ سے محبت کریں, چاہے وہ غریب ہے, چاہے ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, چاہے مسکین ہے, کیسے بھی ہے, ان کو ہی اپنے قریب بٹھائیے گا. تو حضور علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا؟ ذکر والوں کے ساتھ بیٹھنا اور ذکر کرنا, اور فرماتے ہیں پورے روح زمین سے یہ چیزیں ہمیں زیادہ پیاری ہیں. وہ لمحے, وہ گھڑیاں, وہ ساعتیں, وہ منٹس, وہ سیکنڈ جو ہم ذکر والوں کے ساتھ بیٹھتے. اور پھر اللہ بھی فرماتا ہے اے میرے حبیب تمہاری صحبت کے زیادہ حقدار ذکر کرنے والے. تو دوستو یہ آپ بھی ذرا سوچئے گا کچھ لمحوں کے لیے
कि वो दिल का सुकून जो अल्लाह ताला फरमाता है, दिल का सुकून, वो खुशी, वो मुसर्रत, ये पैसों से नहीं मिलती, ये बेहतरीन गाड़ियों से नहीं मिलती, बड़े बड़े बंगलों बनाने से नहीं मिलती। आप आजमा कर देखें, ये मोहब्बत, ये खुशी, ये मुसर्रत जो रूह को ताज़ा कर दे, जो कल्ब को फूल की तरह खिला दे, ये सच्चे लोगों के साथ जिनकी कोई तमा न हो, जिनकी कोई लालच न हो, जो आपसे प्यार करें, इसलिए कि आप इंसान हैं, खुदा के बंदे हैं, आप हुजूर के उम्मती हैं, इस निस्बत से आपसे शफकत और मोहब्बत करें। इसलिए नहीं कि ये भाई पीर साहब है, ये मौलवी साहब है, ये चौधरी साहब है, बगैर किसी तमीज़ और किसी इफ्तरा के उनके साथ बैठकर आपको हकीकी ज़िंदगी का स्वाद मिलेगा। ये अलग बात है, हर एक का इंतखाब अपना अपना होता है, हर एक इंसान की पसंद अपनी अपनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि सबका ये इंतखाब हो। कोई चाहेगा कि मेरी पहली तरजीह दौलत है, वो अपनी मर्जी का मालिक है, अल्लाह ताला ने उसको मौका दे दिया। कोई चाहेगा कि मेरा पहला इंतखाब मेरी सियासत है, कोई कहेगा मेरी तिजारत है, कोई कहेगा मेरी